السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ سورہ انشراح پڑھیں گے۔ تو اس سورت کو جو ہے الم نشرح والی سورت بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی پہلی آیت میں الم نشرح آیا ہے، اس لیے سورہ انشراح کو الم نشرح والی سورت بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت بھی مکی ہے اور یہ بھی قرآن کے 30ویں پارے میں ہے، اور اس کی جو نزولی ترتیب ہے وہ 12 ہے، یعنی سورہ ضحیٰ کے ترنت بعد ہی جو ہے سورہ انشراح نازل ہوئی، اور قرآنی ترتیب بھی جو ہے وہ 94 ہے، یعنی کہ سورہ ضحیٰ کے ترنت بعد والی صورت ہے یہ سورہ انشراح، نازل ہونے کے اعتبار سے بھی اور قرآنی ترتیب کے اعتبار سے بھی جو ہے سورہ ضحیٰ کی یہ بعد آتی ہے، یعنی کہ سورہ ضحیٰ کے بعد نازل بھی ہوئی اور قرآنی ترتیب بھی جو ہے اس کی جو ہے 94 ہے، یعنی کہ سورہ ضحیٰ کے ترنت بعد۔ اس میں 8 آیتیں ہیں، 27 الفاظ ہیں اور 102 حروف ہیں۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ تو اس میں یہ ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو باقی پیغمبروں کو نہیں عطا فرمائی، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں کیا ہے کہ جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، جو باقی پیغمبروں کو نہیں دی، انہی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں فرمائی ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو اس سورت کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اس سورت کو اگر 21 مرتبہ صبح اور شام میں اگر کوئی طالب علم ہے، چاہے وہ دنیا کا علم حاصل کر رہا ہو یا دین کا علم حاصل کر رہا ہو، تو وہ صبح اور شام کیا کرے نا، اول اور آخر میں یعنی آگے اور لاسٹ پیچھے جو ہے وہ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر کے 21 مرتبہ اس سورت کو پڑھے، یعنی سورہ انشراح کو، تو انشاءاللہ وہ جو بھی یاد کرے گا تو اس کے ذہن میں جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ تو اس کو یہ کام کر لینا چاہیے، اور وہ طالب علم کوئی بھی ہو، چاہے وہ دنیا کا علم حاصل کر رہا ہو یا دین کا علم حاصل کر رہا ہو۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اگر کسی بچے کو لکنت ہے، لکنت توتلے پن کو کہتے ہیں، اگر لکنت کی پرابلم ہے تو کیا کرنا چاہیے، 21 یا 41 مرتبہ صبح شام جو ہے اس سورت کو پانی پر یا کسی کھانے کی چیز پر پڑھ کر کے دم کر دینا چاہیے، اور وہی جو ہے بچے کو کھلانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ کیا ہوگا کہ اس بچے کی لکنت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ توتلا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ اگر دل بہت بے چین رہتا ہے، نیکی کی طرف، عبادت کی طرف دل مائل نہیں ہوتا، تو کیا کرنا چاہیے نا کہ اس سورت کو پانی پر دم کر کے دم کر لینا چاہیے اور پھر اسی پانی کو پینا چاہیے، تو انشاءاللہ یہ پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، دل جو ہے وہ بے چین نہیں رہے گا، نیکی کی طرف دل مائل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اگر کسی حاملہ عورت کو کسی میٹھی چیز پر 7 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر کے کھلایا جائے نا، تو ڈیلیوری کے وقت یعنی ولادت کے وقت جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی اس سورت کو 21 مرتبہ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ اگر کسی کا بچہ، کسی کی اولاد نافرمان ہے، تو کیا کرنا چاہیے کہ اس سورت کو 21 مرتبہ پڑھ کر چینی کے ڈبے یا پھر نمک کے ڈبے پر پڑھ کر کے دم کر لینا چاہیے، اور وہی جو ہے بچے کو کھلانا چاہیے، تو انشاءاللہ بچہ جو ہے وہ فرما بردار ہو جائے گا۔ اب ہم لوگ سورہ کا ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ تو یہاں پر پہلی آیت جو ہے اس میں 2 معنی ہیں، اس میں شق صدر کا جو واقعہ ہوا تھا وہ مراد ہے۔ شق
شق مطلب ہوتا ہے پھٹنا اور صدر مطلب سینہ یعنی سینے کا پھٹنا۔ شق صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ جو ہے وہ 4 مرتبہ ہوا، یعنی 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہارٹ سرجری ہوئی۔ شق صدر کا واقعہ پیش ہوا، یعنی چاک کرنے کا، سینے کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 مرتبہ۔ پہلی بار تب ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 برس کی تھی۔ کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے پاس بنو سعد ان کا وہ قبیلہ کا نام بنو سعد تھا، دائی حلیمہ کے ساتھ بی بی آمینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا تھا، تاکہ جو ہے عرب میں کیا ہوتا تھا نا، بہت لوگ آتے جاتے رہتے تھے تو مختلف زبانیں تھیں، تو مطلب سب لوگ چاہتے تھے کہ میرے بچے جو ہیں اچھا زبان اچھی بولی سیکھیں، تو سب مطلب کیا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو گاؤں بھیج دیتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کی امی جان بی بی آمینہ نے جو ہے دائی حلیمہ کے ساتھ ان کے قبیلے بنو سعد بھیج دیا، تو وہاں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی، دائی حلیمہ نے کی۔ تو دائی حلیمہ کی جو اور بچے تھے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلا کرتے تھے، بہت محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 4 برس کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے بچے کے ساتھ جو ہے بکریاں چرانے کے لیے گئے، جنگل گئے، بکریاں چرا رہے تھے۔ تو اچانک جو ہے دائی حلیمہ کے بیٹے گھبراتے ہوئے جو ہے اپنے گھر آئے اور اپنی ماں سے کہا کہ اماں، بھیا کو 3 لوگوں نے آ کر کے پکڑ لیا اور زمین پر گرا دیا۔ دائی حلیمہ نے جیسے ہی یہ سنا تو دائی حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ دم بدحواس ہو کر ادھر دوڑی، جدھر مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب دیکھا، مطلب جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس طرف دائی حلیمہ دوڑی، تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بالکل خاموش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک دم گھبراہٹ تھی، لیکن آپ کے پاس اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کھڑا تھا، آسمان سے کچھ آوازیں سنی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں کھڑا تھا، آسمان سے میں نے کچھ آوازیں سنی۔ پھر آگے فرمایا کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا کہ یہ وحی ہے، یہ وحی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شخص نے دوسرے شخص سے فرمایا کہ یہ وحی ہے۔ اب دوسرے شخص میرے سامنے آئے جن کے منہ سے ایسا نور پھوٹ رہا تھا کہ میں نے ایسا نور جو ہے کبھی نہیں دیکھا کسی کا۔ ان کے بدن سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میں نے ایسی خوشبو اس سے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی، اور وہ ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ میں نے ویسے کپڑے پہنے ہوئے کبھی بھی کسی انسان کو نہیں دیکھا تھا، یعنی وہ کیسے تھے، ان کا حلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لیکن ان دونوں نے پھر کیا کیا، میرے بازو کو پکڑا، مجھے نہیں پتا یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ پھر مجھے کیا کر دیا گیا، لٹا دیا گیا، ان لوگوں نے مجھے لٹا دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، مجھے کوئی برا بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ان لوگوں نے میرے بازو کو پکڑا، مجھے لٹا دیا، تو اس وقت مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے کچھ برا بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کا سینہ چاک کرو۔ پھر میرے سینے کو چاک کیا گیا، چیر دیا گیا، لیکن اس وقت بھی مجھے کوئی درد بھی نہیں ہوا، مجھے کوئی درد بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اس میں سے حسد، کینہ، بغض یہ سب کو نکال کر کے اس دل میں نرمی، رحم و کرم بھر دیا گیا، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پھر سے سینے کو جو ہے بند کر دیا گیا، پھر سے سی دیا گیا، اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ جاؤ اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزارو۔ تو یہ
تب کا واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال کی تھی۔ یہ پہلا شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ دوسری مرتبہ شق صدر کا واقعہ تب پیش آیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال کی تھی، یعنی کہ اس وقت یہ تو حکمت تھی بچپن میں کہ حسد، کینہ جو بھی رہتا ہے، بغض، عداوت، ان سب کو دھو کر کے ہٹا کر کے دل میں جو ہے نرمی، رحم، کرم، ان سب کا معاملہ، ان سب کو مطلب ڈال دیا گیا، یہ حکمت تھی۔ اب جب 10ویں سال میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا تو وہ حکمت یہ تھی کہ جو بھی خواہشات ہوتی ہیں جوانی کی، وہ ان سب کو نکال دیا گیا اور سینے انور میں حکمت کا خزانہ اور نور جو ہے وہ بھر دیا گیا۔ یہ حکمت تھی کہ جو بھی خواہشات ہوتی ہیں جوانی میں ان سب کو نکال دیا گیا اور سینے انور میں حکمت کا خزانہ نور بھر دیا گیا۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا واقعہ تب پیش آیا جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی۔ اس وقت یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنی تھی، تو نبوت کا بوجھ سہ سکیں اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا۔ کیونکہ جو وحی آتی تھی اس کی کیفیت بہت ہی مطلب بھیانک ہوتی تھی، بہت سخت ہوتی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر وہ وحی جو ہے پہاڑ پر مطلب نازل ہوتی تو وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو وہی نبوت کا بوجھ مطلب سہ سکے، تو اس وجہ سے جب 40 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنی تھی۔ پھر جب چوتھی مرتبہ تب ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اس وقت بھی حرم شریف یعنی بیت اللہ کے پاس آپ کے سینے کو چاک کیا گیا اور آپ کے دل میں اب وہ کیا حکمت تھی، تو چونکہ آپ کو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کرنے والے تھے، تو آپ کے دل میں اللہ سے ملاقات، اللہ کے جلال اور اللہ کے نور کو برداشت کرنے کی صلاحیت جو ہے اور طاقت جو ہے وہ رکھی گئی۔ اس کے پیچھے یہ حکمت تھی کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا اور اللہ سے ملاقات، اللہ کی جلال اور اللہ کے نور کو برداشت کرنے کی صلاحیت اور کیپیسٹی جو ہے وہ اس میں رکھی گئی۔ تو یہ چار ہے واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آیا، تو اسی کا ذکر ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا۔ دوسری آیت ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو اتار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کے معنی یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ چونکہ پورے عالم کے نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے نبی ہیں، تو یہ بہت مطلب بڑا کام تھا۔ تو جب آپ اس کے بارے میں سوچتے تھے تو مطلب آپ بہت مطلب ٹینشن میں آ جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوانی میں بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مطلب دل دیا کہ آپ کے لیے تحمل کرنا آسان ہو گیا۔ اس نتیجے میں یہ ہوا کہ آپ کی جو اگلی آیت ہے کہ الذی انقض ظہرک، کہ وہ جس نے آپ کی پیٹھ پیٹھ کو بوجھل بنا دیا یعنی بھاری بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو اتار نہیں دیا، جو بوجھ آپ کو مطلب کمر توڑنے والی بوجھ تھی، تو اس کا یہ تھا کہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پورے عالم کے نبی ہیں، تو یہ بہت بڑا کام تھا تبلیغ دین کا،
تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب اس کے بارے میں جب سوچتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ جاتے تھے۔ یہ ہوتا تھا کہ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھاپے کے آثار آنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو اتنا بڑا دل دیا ہے کہ آپ کے لیے تحمل کرنا، برداشت کرنا آسان ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو بھی مطلب بوجھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو بھی بوجھ تھا کمر توڑ دینے والا تھا، تو اس بوجھ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ہلکا کر دیا۔ چوتھی آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرا نام اللہ نے کیسے بلند کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ مطلب زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ ہم نے آپ کا نام جو ہے، آپ کا ذکر ایسے بلند کیا ہے کہ جہاں بھی اللہ کا نام ہوگا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہوگا، جیسے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور تکبیر کے بھی جو الفاظ ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو اس طرح بلند کیا کہ جہاں بھی اللہ کا نام ہوگا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہوگا۔ تو اسی کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، اور ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ 5ویں آیت ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، ہم مشکل دیں گے تو آسانیاں بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر خوشخبری دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم مشکل دیں گے تو آسانیاں بھی دیں گے۔ اس آیت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جب پریشانیاں گھیر لیں تو اس صورت میں غور کیا کرو۔ کتنی ہے نا سکون دینے والی آیت کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو وہی ہے کہ جب بھی پریشانیاں گھیر لیں تو اللہ کے ساتھ مطلب لو لگائیں اور یہ بھروسہ رکھیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس میں جو ہے 2 یسر کے درمیان ایک عسر ہے، یعنی دو تنگی کے درمیان ایک مصیبت کے درمیان دو خوشیوں کا وعدہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تنگی کے بعد آسانی آئے گی۔ اس سے مراد پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگی ہے، یعنی آپ کو جو بھی تکلیف ہے اللہ اس پر کم از کم 2 آسانیاں دیں گے۔ تو یہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی جا رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اسی لیے اگر کسی بندے کو اس سورت کے پڑھنے کے بعد بھی اگر راحت نہ ملے تو وہ یہ ہرگز نہ سوچے کہ یہ آیت کے خلاف ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی مطلب نواز دیتا ہے۔ 7ویں آیت ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اور آپ جب فارغ ہو جائیں تو محنت کیجئے۔ تو یہاں پر فراغت کس بات کی ہے، کس بات کا ذکر ہے یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر جو ہے وہ تبلیغ کا کام، اسلام کو پھیلانے کا کام کرتے تھے۔ تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ اس کام سے فارغ ہو جائیں، فری ہو جائیں تو اب محنت کیجئے۔ کس چیز میں محنت؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے، نوافل پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے ہی رب کی طرف رغبت کیجئے گا۔ یعنی جیسے بھی حالات ہوں مطلب اپنے رب ہی کی طرف رغبت کیجئے گا، اللہ ہی سے لو لگانے کو مطلب یہاں پر کہا جا رہا ہے۔ تو
یہاں پر نفل نماز کی امپورٹنس کو بھی مطلب بتایا جا رہا ہے. فرض نمازیں تو ہمیں پڑھنی ہی ہیں، وہ تو اللہ کا حکم ہے، لیکن نوافل کو بھی مطلب اپنی ذات کے نفع کے لیے ہمیں پڑھنا ہے، مطلب نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے. یہاں پر جو ہے ترغیب جو ہے تمام امتیوں کو دی جا رہی ہے کہ محنت کیجئے، یعنی نوافل میں مطلب نوافل کا اہتمام کیجئے. تو یہاں پر نوافل کی امپورٹنس کو بھی بتایا جا رہا ہے. تو یہاں پر سے ہے عبادت کی قسمیں پتہ چلتی ہیں. عبادت کی جو ہے وہ 2 قسم ہے. پہلی عبادت تو وہ کہ جس کا ثواب تو ملتا ہے لیکن اس کا مقصد جو ہوتا ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچانا ہوتا ہے. جیسے ابھی میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں تو یہ جو ہے اس سے نفع تو ہے دوسروں کو پہنچانا، تو یہ بھی عبادت ہے، لیکن اس عبادت سے کبھی نہ کبھی فراغت ہوگی، کبھی نہ کبھی یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ، تو اس سے فراغت ہو جائے گی. لیکن دوسری عبادت وہ ہے جس سے ثواب تو ملتا ہے لیکن اس کا مقصد جو ہوتا ہے اپنی ذات کو نفع پہنچانا ہوتا ہے. اس سے جو ہے فراغت ممکن نہیں ہے. جو عبادت اپنی ذات کو نفع پہنچانے کے لیے ہے اس عبادت سے فراغت ممکن نہیں ہے. جیسے نوافل، جب رات کو تہجد پڑھتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنی ذات کو نفع پہنچانا ہوتا ہے. تو اس سے فراغت تھوڑی ہے، یہ تو تعمر مطلب کرنا ہے، اپنی ذات کو نفع پہنچانا ہے، تو اس سے بندہ جو ہے کبھی فارغ نہیں ہوتا. تو یہی ہے لاسٹ میں، اور یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ہمیں ہمیشہ جو ہے اللہ کی طرف ہی رغبت کرنی چاہیے، اللہ سے لو لگا کر کے ہی رہنا چاہیے. خوشی ہو، غم ہو، حالات کیسے بھی ہوں، ہمیں اللہ سے لو لگا کر کے ہی رہنا چاہیے. تو الحمدللہ یہ ترجمہ اور تفسیر ہو گیا سورہ انشراح کا. آپ لوگ ان دونوں سورتوں کو، سورہ ضحیٰ اور سورہ انشراح کو یاد کر لیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.